بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 28 اکتوبر 2024 کے اخبار جہاں کے رسالے کے کتاب و سنت کی روشنی کے خانے میں ابو داؤد کی ایک حدیث لکھی گئی ہے کہ معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ آپ کا ہاتھ پکڑ کر ارشاد فرمایا کہ اے معاذ، مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے، اللہ کی قسم مجھے تجھ سے بھی بڑی محبت ہے۔ پھر فرمایا کہ اے معاذ، تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ ہر نماز کے بعد یہ دعا ضرور کیا کرو گے، اللہم اعنی اعلیٰ ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اور اللہم اعنی اعلیٰ ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ دونوں اس لیے کہے ایک جیسے ہی ہیں، لیکن عبادتک اور عبادتک میں زیر زبر کے فرق کی وجہ سے دونوں لکھے، کیونکہ اسی اخبار جہاں کے کسی اور تاریخ کے رسالوں میں یا کسی اور جگہ اسی زیر زبر کے فرق کے ساتھ میری نظر سے گزرا۔ البتہ ترجمہ یعنی معنی بتا دیتا ہوں کہ اے اللہ، مجھے اپنے ذکر، شکر اور حسن عبادت یعنی عبادت میں خلوص کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث لکھی گئی ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء کرام پر 6 باتوں سے فوقیت دی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جوامع الکلم سے نوازا گیا، رعب و ہیبت کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی گئی ہے، مال غنیمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال کر دیا گیا، روئے زمین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے مسجد اور حصول طہارت کا ذریعہ بنا دیا گیا، کل مخلوقات کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا گیا، سلسلہ نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ختم کر دیا گیا۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث لکھی گئی ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ سے مال کم نہیں ہوتا، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال بڑھتا ہی ہے، کسی کو معاف کر دینے سے عزت اور مرتبے میں اضافہ ہی ہوتا ہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع اور عاجزی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو سر بلند کر دیتا ہے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث لکھی گئی ہے کہ معقل بن یسار رضی اللہ عنہ نے مرض الموت میں یہ فرمایا کہ آپ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے رعایا کی نگہبانی کے لیے منتخب کیا ہو، اگر اسے اس حالت میں موت آئے کہ وہ اپنی رعایا کے ساتھ دھوکہ اور خیانت کرتا ہو، تو اس پر اللہ تعالیٰ جنت حرام کر دے گا۔ اسی شمارے میں ایک شخص نے مولانا مفتی محمد حساب اللہ شریفی سے خط و کتابت کے ذریعے سے ایک سوال کیا ہے کہ ایک مقامی اسپتال کے ہال کی دیواروں پر 100 سے زائد مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی ہے، واضح طور پر دائیں طرف سے بالکل صحیح لکھی ہوئی ہے، جبکہ بائیں طرف سے اسے الٹے رسم الخط میں لکھا گیا ہے۔ میری ناقص معلومات کے مطابق یہ آیت قرآنی کی توہین ہے، اس کی اصلاح ضروری ہے۔ اسپتال کی انتظامیہ کا کہنا بھی یہی ہے کہ
آپ ہمیں اس کے متعلق کہیں سے فتویٰ لا دیں تو ہم اسے درست کرا دیں گے۔ اس سلسلے میں آپ سے رہنمائی مطلوب ہے۔ جواب دیا گیا ہے کہ بسم اللہ کی کتابت صاف، واضح اور عمدہ رسم الخط میں تحریر کرنا رحمت اور بخشش کا سبب ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی تعظیم کے لیے عمدہ شکل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم تحریر کیا، اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا۔ قرآن کریم کی معروف کتابت رسم عثمانی کہلاتی ہے۔ رسم عثمانی پر صحابہ اور تابعین اور بعد کے علماء فقہائے کرام پوری امت مسلمہ کا اتفاق ہے کہ علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ ترجمہ امام بہقی شعب الایمان میں تحریر کرتے ہیں کہ جو شخص بھی مصحف شریف لکھنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اس رسم الخط کی پابندی کرے جس سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے مصحف یعنی عثمانیہ لکھے ہیں، ان کی مخالفت نہ کرے